تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو۔ اللہ مما تحبون، تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے، اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا، تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، وہ خود بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش۔ اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے، اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے، یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں، ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لنڈھائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں، تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فحشاء کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا، یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ عقل یہی کہتی ہے، شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کرو گے تو اتنے کم ہوں گے، کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا، تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دوں۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، پرانے دور میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا دور کہ کنووں سے پانی نکال کر کھیتوں کو ہم سیراب کیا کرتے تھے، پھر دیکھتے دیکھتے ٹیوب ویل آ گئے تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے۔ وہ جو کنویں تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا، لیکن اب کہیں کوئی پرانا کنواں ہو تو وہاں جا کر دیکھو، ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے، دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندا ہو چکا ہے، سونگو گے تو بدبودار ہو چکا ہے۔ پانی وافر تھا، شفاف تھا، کثیر تھا، پاکیزہ تھا، لیکن اب وہی پانی نیچے بھی چلا گیا، نہ اس کی فراوانی رہی، نہ اس کی تازگی رہی، نہ اس کا وہ شفاف پن رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جتنا لٹاتا تھا اللہ اور دے دیتا تھا، جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے اس کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے اس کی راہ میں دیتے جاؤ گے، اللہ خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا، تمہارے مال میں خدا کی راہ میں دینے سے کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کسی کا مال کم ہوا ہے، کاروبار لوگوں کے دیکھیں ہم نے، بڑے بڑے کاروبار اس میں ختم ہو جاتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، دن پلٹتے رہتے ہیں، آج اور کل کیفیت اور۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے راہ خدا میں لٹایا تو اس لیے ایسا ہوا، اس کی وجہ اور ہے۔ اس لیے راہ خدا میں جتنا مرضی مال دو گے کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ تم اس کے راہ میں دو گے تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ ساتھ ہی ذکر تھا مال کے خرچ کرنے کا، یہاں ذکر حکمت کا کر دیا، وہ جسے چاہے حکمت دے دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بڑی دانائی کی بات ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ بے وقوف
नसीहतें नहीं पकड़ते, अक्ल वाले नसीहतें पकड़ते हैं। वमा अनफक्तुम मिन नफक़तिन और नज़रतुम मिन नज़रिन, और जो तुम खर्च करो या कोई नजर मानो, बेशक अल्लाह फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, बेशक अल्लाह उसे जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। इन तुब्दुस सदक़ात फ़निअम्मा हिया, अगर तुम सदके जाहिर करो तो अल्लाह उसे जानता है। फ़निअम्मा हिया, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तुख़्फ़ूहा, अगर तुम उन्हें छुपा लो, व तुअतूहल फ़ुक़रा, और गरीबों को फ़ुक़रा को दो, फ़हुवा ख़ैरुल लकुम, तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अगर तुम सदकों को जाहिर करके दो तो ये भी बेहतर, अगर छुपा के दो तो ये भी बेहतर। इमाम राज़ी तफसीर कबीर के अंदर इसी आयत करीमा के तहत 5-6 चीजें बयान फरमाई कि सदका कब छुपा के देना चाहिए और कब जाहिर देना चाहिए। गुफ्तगू वो लंबी है, मैं एक बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा और बात आगे बढ़ाऊंगा। 2 तरह से जो है वो सदका दिया जाता है, जाहिर और पोशीदा। और उसमें अगर किसी शख्स को आप दे रहे हैं, किसी जात को दे रहे हैं, तो फिर उस वक्त मुस्तहब और बेहतर यह है कि आप छुपा के दें। किसी की मदद जाती तौर पे कर रहे हैं, गरीब है, बेवा है, यतीम है, तो फिर उसकी गुर्बत का इश्तिहार ना लगाएं, फिर बेहतर है कि छुप के दें। और आका करीम ने फरमाया 7 अशखास क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का ठंडा साया पाएंगे, जब कोई साया नहीं होगा। उनमें एक शख्स ये फरमाया, वरजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, वो आदमी जिसने तन्हाई में सदका दिया और इतना खुफिया दिया कि जो दाएं हाथ ने किया वो बाएं को खबर ना हो। फरमाया कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब होगा, और जो अर्श के साए तले होगा क़यामत की तकलीफ से महफूज होगा। जो अर्श के साए तले होगा वो क़यामत की परेशानियों से महफूज होगा। जो अर्श के साए तले होगा उसको जामे कौसर जरूर दिया जाएगा, और जो एक घूंट भी पी लेगा 50,000 साल के दिन में उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। तो जिसने अपने सदके को खुफिया दिया, दाएं ने दिया, बाएं को खबर ना हो, अल्लाह अकबर। बल्कि उलमा इसकी तशरीह में लिखते हैं कि जिसको सदका दिया जा रहा है बेहतर है कि उसको भी खबर ना हो। इस अंदाज से उसके घर में फेंक आओ कि उसे भी पता ना हो कि मेरे ऊपर कौन मेहरबानी कर गया। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा हो तो ये इंतहाई खुफिया हालत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कहा कि अगर तुम सदका खुफिया दो तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम जाहिर दो तो जाहिर देना किस वक्त मुस्तहब है, जिसमें किसी शख्स की जात का मामला ना हो। मिसाल के तौर पे मस्जिद के लिए फंड मांगा जा रहा है, दारुल उलूम के लिए मांगा जा रहा है, किसी हॉस्पिटल के लिए मांगा जा रहा है, किसी और रफाई काम के लिए मांगा जा रहा है। लिहाजा वहां आप इस नीयत से कि अगर मैं उठ के ऐलान करूंगा तो मेरे देखा देखी कई ऐलान करेंगे, लिहाजा मदद हो जाएगी। तो आका करीम ने एक मर्तबा जिहाद के लिए फंड मांगा, तो एक सहाबी ने जल्दी से आगाज कर दिया, उसको देखने से बाकी भी उठ खड़े हुए। तो आका करीम ने उस वक्त फरमाया था, मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, जिसने इस्लाम में ऐसे अच्छे तरीके को राज किया अल्लाह ताला उसको उसका अजर अता फरमाएगा, और उसके देखा देखी जिसने उस काम को किया अल्लाह उसका अजर भी से अता फरमाएगा। तो इस नीयत से अगर जाहिर कर लिया जाए तो वो ज्यादा फजीलत वाला है। दूसरा, अगर आप खुफिया की बजाय एलानिया करते हैं तो उससे आपके नफ्स पर रियाकारी का इम्कान पैदा हो जाता है। तो फिर बेहतर यह है कि रियाकारी से बचने के लिए खुफिया सदका किया जाए, ताकि अल्लाह ताला आपकी उस अमल की बरकत आपको नसीब फरमाए, वरना ऐसा होगा कि रियाकारी से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आगे इरशाद फरमाए, वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, अगर तुम अल्लाह की राह में छुप के या ज़ाहिर सदका करोगे तो अल्लाह के नजदीक वो बेहतर है, और वो उससे तुम्हारे गुनाहों को उतार देगा। यानी सदका देने से जो है वो गुनाह मिटते हैं। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है। नहीं किसी ने देखा, जिसको तुमने दिया उसने भी नहीं देखा, किसी को नहीं कानो कान खबर हुई, लेकिन जिसके लिए दे रहे वो तो देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये अपनी अपनी नीयत पर मुनहसर है कि किसकी नीयत क्या है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ए हबीब आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि इन काफिरों को जो है वो आप हिदायत दें, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत दे दे। ये कुफार को सदका देने के जवाज पर आयत नाजिल हुई।
صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے، اپنوں کو، مسلمانوں کو بھی، لیکن ان کے رشتہ دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے، تو دل میں آتا یہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو کافر کو صدقہ واجبہ نہیں لگتا، یعنی زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ فطر نہیں لگتا، اور جو منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا، واجبہ نہیں لگتا، نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعاون کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تمہارا ہی بینک ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو مال تم خدا کی راہ میں دو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا، جدیا اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے ہو، لیکن فرمایا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں، کون؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، وہ فقیر لوگ، احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے۔ اس سے مراد، احسروا فی سبیل اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفہ لیے ہیں۔ یہ 400 کے قریب صحابہ تھے، 300 سے لے کر 400 تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے، جو مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے، بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے۔ حضور نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے، حضور کے انتظار میں رہتے۔ آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے، بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھتے۔ کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے، کسی سرایہ پہ بھیجتے تو وہ حضور کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے۔ زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے، لیکن مصروفیت چونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں باقاعدہ یہ بات ارشاد فرما دی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چل نہیں سکتے، یعنی باقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دین کے علم کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار یہ طلباء ہیں، دین والے لوگ جو سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھ رہے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو غنی ہیں، کیونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو وہ بظاہر ان کے چہرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں، اور ان کے گھر جا کے ان کی اعانت کر کے آئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا، تعرفہم بسیماہم، محبوب تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتا، لوگ نہ جانے تجھے تو پتا ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے بیٹھ گئے، کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا میرے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا۔ پھر ایک صحابی آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے۔ دوسرے آئے، میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، وہ بتا کے چلے گئے۔ پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے۔ میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، حضور نے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور بھوک لگی ہوئی۔ پوچھا مسئلہ؟ آقا کریم میں بھوک لگی ہے، ہاں حضور بھوک لگی ہے، مسئلہ ہی یہی تھا۔ کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ روایت آپ علماء سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے، اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا، کہا ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ میں سوچا وہ تو 70 ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک، لیکن حضور کا حکم تھا، میں بلا لایا، کہا اب ان کو پلاؤ۔ کہا پریشان تھا، لیکن جب پہلے نے پیا ذرا بھی کم نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا۔ کہا کہ ان سب کو پلاؤ، کہا ایک نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 سالوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا،
کہا اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں سراب ہوا، حضور اب نہیں پیا چاہتا۔ پھر آقا کریم وہ پیالہ لیا۔ استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار اور 70 کا جوٹا پی رہا، اس پہلو پہ بھی ذرا نظر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا محبوب تم تو جانتے ہو ان کے چہروں سے، اللہ اکبر، کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، وہ تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں، اور جو بیچارے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، محروم تک بھی پہنچنا اور سائل تک بھی پہنچنا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا گر گیا، گھوڑے سے اترے اور نیچے سے اٹھایا اور پھر بیٹھے۔ خادم نے عرض کی حضور آپ فرما دیتے میں اٹھا کے دے دیتا۔ کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا، اس لیے میں نہیں سوال کرنے کی ہمت رکھتا۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اسلاف جو بزرگ جو ہیں صحابہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ ہاں علماء نے اجازت دی اگر مرنے کا اندیشہ